السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں گفتگو کا عنوان ہے بدشگونی کا مفہوم، یعنی بدشگونی کہتے کس کو ہیں۔ بدشگونی عربی زبان میں اسے طیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو طائرن سے ہے۔ طائر پرندہ، در حقیقت اہل عرب پرندہ اڑا کر کے فال نکالنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی انہیں کوئی بہت اہم کام کرنا ہوتا تھا یا وہ سفر کرنا چاہتے تھے تو اس سے پہلے پرندہ اڑا کر کے فال نکالا کرتے تھے۔ اگر پرندہ داہنی طرف اڑتا تو اس کو نیک شگون کے طور پر لیتے اور اپنے کام کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے، لیکن اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا تو پھر اس کو وہ بدشگونی کے طور پر لیتے اور پھر اپنے کام سے رک جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ صورتحال تھی، اور اسی سے عربی زبان میں بدشگونی کو طیرہ کہا جانے لگا۔ عام زبان میں اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو طیرہ یا بدشگونی کہتے ہیں کہ خیر و برکت سے خالی چیز بھی ہو سکتی ہے، جگہ بھی ہو سکتی ہے، وقت بھی ہو سکتا ہے، افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کسی چیز کو خیر و برکت سے خالی سمجھ کر کے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے کام سے رک جانا، یہ بدشگونی کا مفہوم ہے۔ اب ہم اپنے طور پر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، روزمرہ کے معمولات میں دیکھتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم یا ہمارے سماج میں بہت سارے افراد بدشگونی یا دوسرے مفہوم میں خیر و برکت سے خالی سمجھتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں اور آگے بڑھنا پسند نہیں کرتے۔ چند مثالیں آپ کی خدمت میں، بہت سارے لوگوں نے جانوروں میں بدشگونی لی اور یہ مانا کہ اس جانور کے آنے کی وجہ سے اب ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ مثلا سامنے سے بلی گزر جائے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، آگے نہیں بڑھیں گے، اس کے اس عمل کو بدشگونی کے طور پر لیا جاتا ہے، یعنی یہ خیر و برکت سے خالی ہے، اب آگے بڑھیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ پرندے کے سلسلے میں الو جیسا پرندہ، اس کو لوگ منحوس سمجھا کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر یہ پرندہ کسی کے گھر پہ بیٹھ جائے تو صبح اس کے گھر سے جنازہ نکلے گا، یعنی اتنا یہ منحوس ہے۔ ایسے ہی اپنا کپڑا ہے، اپنا چپل ہے، جن چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزوں سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، گرچہ وہ زبان سے نہ کہیں۔ وہ یوں کہ اگر ہم کوئی کپڑا پہنتے ہیں اور اس دن اتفاق سے ہمارا نقصان لگ گیا، ہمارا گھاٹا لگ گیا، ہم ناکام ہو گئے، اور دوسری مرتبہ پھر کبھی جب اسی کپڑے کو پہنے اور اس میں بھی یہی معاملہ پیش آ گیا کہ اس دن بھی اتفاق اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہمیں نقصان پہنچ گیا، تو پھر اس کپڑے کے سلسلے میں ہمارے ذہن میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ جب بھی یہ کپڑا میں پہنتا ہوں تب میرا نقصان ہوتا ہے، لہذا اس کپڑے کو پہنتے وقت تھوڑا سا ہم محتاط رہنا چاہتے ہیں یا اہم مواقع پر اس کو پہننے سے بچنے لگتے ہیں۔ ایسے انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو لوگ منحوس سمجھ لیتے ہیں، اور اس کی مثال کہ کسی کے ساتھ ہم کسی کام کے لیے گئے اور اس دن ہمارا نقصان ہو گیا، کام ہمارا ہوا نہیں، دوبارہ پھر کسی کام کے لیے انہی کے ساتھ گئے، پھر نقصان لگ گیا، کام ہمارا ہوا نہیں، تو لوگ یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں یا ذہن میں اس طرح کی باتیں خود بخود بیٹھ جاتی ہیں کہ اس بندے کے ساتھ جب بھی ہم جاتے ہیں ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، یہ ہمارا دوست ہے، اس کے ساتھ جب بھی ہم کسی کام کے لیے گئے ہمارا نقصان ہو گیا،
اور بسا اوقات کہہ بھی دیتے ہیں کہ بڑا منحوس ہے۔ اسی طریقے سے وقت میں بھی لوگوں نے بدشگونی لی، اس کو بھی خیر و برکت سے خالی سمجھا، اور ان اوقات میں اپنے اہم کام کرنے سے وہ رک گئے۔ مثلا منگل کا دن ہے، بدھ کا دن ہے، یا اسی طریقے سے سفر کا مہینہ ہے، لوگوں نے ان اوقات کو منحوس سمجھ کر کے اس میں جو ہے اچھے کام کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، اور یہ سمجھا کہ ان ایام میں، ان اوقات میں اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا تو ہمارا نقصان لگ جائے گا، خسارہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی تاریخ ہے، کچھ تاریخوں کو لوگوں نے منحوس سمجھا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا یا کوئی شخص اچھا کام کا آغاز کرے گا تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ 3، 13، 23، 8، 18، 28 اس طرح کی تاریخ کی بھی لوگوں نے تعین کر لی اور اس کو منحوس سمجھنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور مثالیں ہیں ہمارے سامنے جو ہر شخص کی اپنی ذات سے وابستہ ہیں، اپنے تجربات ہیں، اور اس بنیاد پر وہ اپنے طور پر طے کر لیتا ہے کہ جب میں یہ عمل کرتا ہوں تب ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، لہذا اس عمل سے بچنے کے لیے وہ اہم مواقع پر اس طرح کے عمل سے بچتا ہے۔ حتیٰ کہ موبائل کو دیکھنا ہے، کوئی اچھی خبر آ رہی ہے تو اس خبر کو ریسیو کرنے سے پہلے لوگوں کے اپنے کچھ تصورات ہوتے ہیں، اور اس میں ایک اہم چیز جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ بھی اس میں ملوث نظر آتا ہے، اور وہ اس طرح کی بدشگونیاں، بہت سارے اعمال میں بدشگونی وہ محسوس کرتا ہے اور اپنے اچھے کام سے رک جایا کرتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہر چیز کو سائنٹیفک اعتبار سے، علمی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے یہاں اس طرح کے مسائل آپ سننے میں آئیں گے۔ بڑے بڑے ایکٹر ہیں، ان کے یہاں ہے کہ وہ جب یہ کام کرتے ہیں تو ان کا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، لہذا اس سے بچتے ہیں۔ فلاں کھلاڑی ہیں، جب بھی وہ گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو ان کے پاس ایک رومال ہوا کرتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ پڑھیں گے، ہر شخص کے کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جو بدشگونی کے نام پر لوگوں نے تیار کر رکھا ہے۔ لہذا چند نمونے ہمیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو ہمارے سماج و معاشرے نے مشہور کر رکھا ہے، اپنا رکھا ہے، اور اس اعتبار سے اپنی زندگی میں ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا یہ توہمات اور بدشگونی کے چند نمونے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس کو نہلایا دھلایا، اس کے بعد آخر میں اس کے چہرے پر یا چہرے کے کسی حصے پر ایک کاجل یا سرما کا نشان لگا دیا جاتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اگر نہیں لگائے تو ایسا ہو جائے گا، لہذا لگا دیں تاکہ اس سے بچیں۔ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے گریز کرنا، یہ بہت سارا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ اپنے گھروں میں شام کے وقت جھاڑو لگانے سے بچتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر شام کے وقت جھاڑو لگائیں گے تو برکت چلی جائے گی، دولت چلی جائے گی۔ ایسے ہی چارپائی پر بیٹھے ہوئے ٹانگیں لٹکی ہوئی ہے اور اس کو ہلانا، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، بدشگونی اس سے لیتے ہیں کہ ایسے کرنے سے گھر سے دولت نکل جائے گی۔ پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، کالی بلی کا راستہ کاٹ دینا، ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنا، یعنی آئینہ اگر ٹوٹا ہے تو اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر اس ٹوٹے ہوئے آئینے میں دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے بدصورتی آ جائے گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ یا دودھ کا ابل کر برتن سے گر جانا، یہ بھی ایک عقیدہ لوگوں نے بنایا ہے کہ اس کی وجہ سے برکتیں چلی جاتی ہیں۔ خالی قینچی چلانا، خالی قینچی بغیر کپڑا کے یا بغیر کاغذ کے چلانے سے، یہ عقیدہ لوگوں نے بنایا ہے کہ اس سے رشتے ناطے کٹنے لگتے ہیں، لہذا بڑی بوڑھیاں ہیں، اگر کوئی خالی قینچی چلا رہا ہے فوراً روک دیتی ہیں، ایسا مت کرو، غلط چیز ہے، کانچ ٹوٹ جائے۔ یا اسی طریقے سے بلی روتی ہے، کتے روتے ہیں تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کوا اگر آ کر کے گھر کے منیر پر بیٹھ گیا تو یہ عقیدہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے مہمان آنے کے امکانات ہیں۔ اور
نہ جانے کون کون سی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہ بدشگونی کی مختلف قسمیں ہیں، لوگوں نے اپنا رکھا ہے، اور اس کو سوشل میڈیا کے ذریعہ سے، الیکٹرک میڈیا کے ذریعہ سے بھی عام کیا جاتا ہے۔ ایسے پروگرام، ایسے سیریل، ایسی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں جس میں یہ تمام چیزیں ہیں، اور وہ ایکٹرز اس پر عمل کرتے ہیں، دکھلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، اور دین کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ ان کے ہاں گھر کر جاتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہوا بدشگونی کا مفہوم کہ خیر و برکت سے کسی چیز کو خالص سمجھ کر کے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے قدم نہ بڑھانا، اپنے کام کے لیے آگے نہ جانا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً تمام لوگوں کے یہاں اس طرح کے معاملات ہوں گے، وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مسلک و فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اور کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، تقریباً تمام لوگوں کے یہاں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک اور چیز ہے جس کو فال کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس کو سمجھنے۔ ایک بدشگونی ہو گئی، دوسرا ہے نیک فال لینا۔ نیک فال یہ ہوتا ہے کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کے اچھے خیالات پیدا کر لینا۔ مثلا آپ نکلے گھر سے کسی اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، اور کسی نے کہہ دیا کہ الحمدللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، یا کسی نے کہہ دیا کہ بہت جچ رہے ہیں، یا یہ کہہ دیا کہ آپ کے کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو سننے کے بعد ذہن میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کام آج ہو جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں فال لینا، نیک فال لینا، اور شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور فرمایا ہے لا عدوى ولا طیرۃ وأحب الفال الصالح، رواہ مسلم، کہ آپ نے فرمایا عدوہ متعدی ہونا کوئی چیز نہیں ہے، ایسی ہی بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں نیک فال کو پسند کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے آپ کو روک دیا، مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ بہرحال گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، مختلف شرائط آتی، مختلف باتیں آتی، لیکن بات اپنے اختتام کو یا فائنل نہیں ہو پا رہی تھی۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی جانب سے ایک شخص سہیل بن عمرو، ان کا بڑا سردار تھا، اس کو بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنی جانب آتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا لَقَدْ سَهُلَ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے معاملے کو آسان کر دیا۔ کیوں؟ کہ جس آنے والا شخص ہے اس کا نام سہیل تھا، سہل یعنی آسانی سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نیک فال لیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نیک فال لینا درست ہے۔ بقیہ اوپر جو بدشگونی کے مفہوم ہمارے سامنے آئی ہے مختلف شکلوں میں، مختلف جہاز سے، مختلف مثالوں کے ذریعہ سے، انشاءاللہ اس کے حکم کیا ہے، اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے، اس کے بعد کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ الہ العالمین دعا ہے کہ ہم تمام کے اندر خیر کا معاملہ فرما، ہماری زندگی میں برکت کا نزول فرما۔ الہ العالمین جو کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو تو قبول فرما، آمین، تقبل رب العالمین۔